بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، اور گنتے گنتے معروف مذہبی اسکالر سیدہ ہرا شیرازی۔ تو آئیے گفتگو سے، ان کے بیان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس، اور گنتے گنتے شواہد ملتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو بہت سارے مکے کے جتنے بھی قبائل تھے ان تمام قبائل کو وہاں پر جمع کیا، اور رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو کیا تم سب مان لو گے؟ مکے کے، قریش کے بہت بہت بڑے قبائل، سردار، تمام لوگ، تمام عوام الناس وہاں پر موجود تھے۔ جب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو تم مان لو گے؟ ان سب نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے ہم مان لیں گے۔ رسول اللہ نے کیونکہ کبھی اپنی زبان مقدس سے کبھی کوئی ایسی بات جو نہ ہو، جھوٹ کبھی اپنی زبان سے جاری نہیں کیا، اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ مان لو گے تو ان سب نے کہا ہاں عبداللہ کے بیٹے ہم بالکل مان لیں گے۔ تو رسول اللہ نے کہا اگر میرے کہنے پر بن دیکھا لشکر مان سکتے ہو تو پھر میرے کہنے پر بن دیکھا اللہ کیوں نہیں مان لیتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر جب عاشقین آئے اسلام کی طرف اور اسلام لانا شروع کیا تو ایسے ایسے غلام، کیونکہ پروردگار عالم نے بھی قرآن میں کہا نا کہ جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، سورہ نساء، اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جاؤ۔ تو روز حشر حسب اور نسب کام نہیں آئے گا، غلامی رسول کام آئے گی۔ رسول ہم سب دعا ہے کہ خدا ہم سب کو رسول اللہ کے سچے عاشقوں میں شمار فرمائے، اور جو ان کے سچے عاشق تھے ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی ابتدائے اسلام میں یعنی وہ لوگ جو ابتدا میں اسلام لائے، جن میں جناب بلال حبشی، جناب عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، جناب ابو بکر، حضرت عمار یاسر کی والدہ سمیہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، جناب یاسر خود جنہوں نے اپنا پورا خاندان اسلام پر قربان کر دیا، اور بلال وہ کہ جن کے لیے آج بھی یہاں ساری نعت خواں تشریف فرمائے جب آپ نعت خوانی کرتے تو حضرت بلال کا خصوصی ذکر ہوتا ہے اس نعت خوانی کے اندر، کیونکہ آپ ایک ایسے عاشق رسول تھے جن کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بلال بلال غلام ابن غلام، کہ جب روز حشر رسول اللہ نے فرمایا سارے لوگ پیدل چلیں گے، سب لوگ پیدل چلیں گے اور میں براق پر تشریف فرما ہوں گا۔ صاحب براق جو معراج کی رات شب اسرا معراج پر گئے، قاب و قوسین کی منزلوں کو طے کیا اور اپنے رب سے، اپنے محبوب سے اتنے قریب ہو گئے کہ بس تیر اور کمان میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا رب اور محبوب کے درمیان۔ خدا نے آپ کو آسمانوں پر خود سے ملاقات کے لیے طلب کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز حشر بھی براق پر تشریف فرماؤں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ بلال بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر تشریف فرما ہوں گے، اور ان رسول اللہ کے آگے آگے حضرت بلال کی سواری چل رہی ہوگی۔ یہ عاشق رسول، عاشق مصطفیٰ، اور رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی رسی بلال تھامے ہوئے ہوں گے اور اونٹ پر چڑھ کر وہاں میدان حشر میں اذان دیں گے۔
یہ عاشق رسول، یہ غلام رسول، جن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، کبھی گرم گرم کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا تھا، ان کی چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجھایا کرتی تھی۔ عمار بن یاسر جو حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ کے بیٹے، اسلام کی پہلی شہید خاتون، ہم تمام خواتین یہاں موجود ہیں اور میں بحیثیت خاتون مخاطب ہوں ان تمام خواتین سے جو عشق رسول کا جذبہ رکھتی ہیں کہ آج بھی دین اسلام اگر آپ کو پکارے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، لبیک یا اللہ کہتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، جس طرح سے حضرت سمیہ نے ہمیں درس دیا۔ اور ہمارے یاسر کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک ہے، لیکن عمار کا ایمان ان کے گوشت اور ہڈیوں میں سرایت کر گیا۔ اس قدر ظلم کیا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ گزر رہے تھے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ہڈیاں گل گئی ہیں ان کے ظلم و ستم سے۔ تو رسول اللہ نے آپ کو کہا کہ اے یاسر کی اولاد وصبر علی یاسر، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو ادھر روز حشر غلامی رسول دیکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سچے عاشق بنے تو اسلام اس طرح سے کائنات میں پھیلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 900 برس عمر ہے، لیکن آپ اتنے لوگ جو ہے وہ خدا کے دین تک لا سکے کہ بس ایک کشتی کے اندر آ گئے تھے۔ لیکن رسول اللہ کی 63 سال کی زندگی ہے، اس میں بھی 13 برس مکے کے ہیں اور 10 برس مدینے کے۔ اس مختصر سے عرصے کے اندر آج ساری کائنات میں رسول کے عاشق موجود ہیں، رسول اللہ کے دلدار، رسول کے دلدادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، آپ کے دیوانے، آپ کے عاشق، شم رسالت کے پروانے۔ آپ نے اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوایا اور رسول اللہ کی ہستی میں وہ معجزات ہیں کہ کم از کم جو ظاہری معجزات ہیں، علماء لکھتے ہیں ظاہری، کم از کم آپ کی جسد مطہر، جسم مطہر کے 24 معجزات کم از کم، ورنہ آپ کا پورا سراپا معجز نما ہے۔ لیکن جو ظاہری معجزات ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے تو کئی دنوں تک وہاں پر خوشبو رہتی تھی۔ مشرکین بھی وہاں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے محمد گزرے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مستقل ایک ابر سایہ کیے رہتا تھا۔ جب حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا تجارت کے سفر پہ رسول اللہ کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل، ایک ابر مسلسل ان کے سر پر سایہ فگن رہتا ہے، جو ان کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے۔ اور رسول اللہ کی یہ معجزات ہے کہ جب آپ سفر میں ہوا کرتے تھے، رسول اللہ کے صحابی، آپ کے عاشق، آپ کے نوکر، آپ کے دیوانے، آپ کے چاہنے والے، رسول اللہ کا جو وضو کا پانی بچ جایا کرتا تھا اسے شفا کے طور پہ لے جایا کرتے، جو آپ کے لعاب دہن تھا وہ شفا کا باعث تھا۔ رسول اللہ اگر کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا کرتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا، اور سوکھے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا کرتے تھے تو اس میں پانی آ جایا کرتا تھا۔ جب سفر میں کالی کملی اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے تو اس میں سے چھن چھن کے نور باہر آیا کرتے، لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پر مصطفیٰ سو رہے۔ حشرات الارض سب لوگوں پر آ کر بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ کے اوپر کوئی چیونٹی، کوئی حشرات الارض آ کر کہتے تھے یہ آپ کے جسمانی معجزات ہیں، کیوں نہ ہو جس کی زلفوں کو خدا قرآن میں کہ واللیل والی زلفیں، والقمر والی پیشانی، والشمس والا چہرہ، والضحیٰ پروردگار عالم کا وہ نور جو آپ کی چہرے مقدس سے جاری ہوتا تھا، جو 2 دندان مبارک سامنے سے تھے، رسول اللہ نے کبھی قہقہا نہیں لگایا۔ علماء کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ کبھی قہقہا لگا کر آپ نہیں ہنسے، صرف کبھی کبھی مسکراتے تھے، اور جب مسکراتے تھے تو سامنے سے 2 دندان مبارک نظر آتے تھے جس میں سے ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کی بینائی متغیر ہو جاتی۔ رسول اللہ جس جانور پر بیٹھتے تھے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا،
جس لکڑی پر بیٹھ جاتے تھے وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مثال ہے کہ جب رسول اللہ اس کائنات سے رخصت ہو گئے تو وہ منبر رسول جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، آج بھی جب ہم جاتے ہیں ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کے وہ جنت کا ٹکڑا ہے مسجد نبوی کا، وہ جہاں پر منبر رسول ہے۔ آپ میں سے جس کو سعادت حاصل ہوئی ہے، خدا کرے بار بار ہو، نہیں ہوئی تو آپ جائیں، جا کر اس مقام کی جب زیارت کریں گے، دیدار کریں گے۔ میں بھی بار بار جاؤں اور جا کر رسول اللہ کے روضے کا دیدار کروں۔ ہم جب جاتے ہیں تو یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا کہ وہ گنبد خضرا سے کیسا بھی موسم ہو، وہ جو گرین کلر کا گنبد ہے، سبز گنبد، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ ہوا آج بھی ان کے روضے کو سلام کرتی ہے۔ تو اور اس کی ایک مثال کہ جب منبر رسول اللہ چلے گئے تو کئی عرصے تک اس میں سے رونے کی آواز آتی تھی، اس لکڑی میں سے جس پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور جس جانور پر بیٹھتے تھے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ کا ایک جانور تھا جو مقام خیبر میں جب مال غنیمت ملا تو بہت سارے جانور بھی ملے تھے، اس میں ایک گدھا تھا، وہ سامنے کھڑا تھا، اس نے رسول اللہ سے گفتگو کی اپنی زبان میں۔ اسے ہی تو کہتے ہیں احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، جو جانوروں کی بھی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ جہاں جہاں تک خدا کی رب العالمینیت ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں جہاں تک خدا کی رب العالمینیت ہے وہاں وہاں تک اللہ کے نبی کی رحمت للعالمینیت ہے۔ آپ رحمت للمسلمین نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہے، یعنی جہاں جہاں تک خدا کی قدرت ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ خدا کی قدرت ہے، جہاں جہاں تک خدا کی قابضیت ہے، جہاں تک خدا قابض ہے، وہاں تک اللہ کے نبی کی رحمت للعالمینیت ہے۔ آپ رحمت بن کر کائنات پر آئے۔ تو اس گدھے نے آپ سے کلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، پہلے انبیاء ہماری پشتوں پہ سوار ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک زمانہ ہو گیا ہماری پشت پہ کوئی سوار نہیں ہوا، آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں۔ نسبت رسول، ہم سب کی نسبت ہے رسول اللہ سے، تو رسول اللہ اس کی پشت پر سوار ہو گئے اور اس میں یہ گویائی آ گئی، یعنی رسول اللہ جب اس کو بلاتے تھے وہ آ جاتا تھا، کہتے تھے یہ فلاں صحابی کے گھر سامان دے آؤ، دے آیا کرتا تھا، فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ، بلا کر لے آیا کرتا تھا۔ میں کیسے اسے گدھا کہہ دوں جو رسول اللہ کی بات کو سمجھتا بھی تھا، مانتا بھی تھا۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، جس طرح سے آپ نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہماری کردار میں، ہمارے افعال میں، ہمارے وعدوں میں، ہمارے زندگی کے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں رسول اللہ کی محبت چھلکنی چاہیے۔ جو ان کا کردار تھا اس کردار کی عکاسی کرتا ہوا ہمارا کردار نظر آنا چاہیے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ یہ سچ ہے کہ انسان کے سہارے ہیں محمد، مانا کہ بہت آپ کو پیارے ہیں محمد، کردار سے بھی کیجئے ثابت اپنے، پھر شوق سے کہیں ہمارے ہیں محمد۔